شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی و زیرین کائناتوں کو 6 روز یعنی تخلیق و ارتقاء کے 6 ادوار و مراحل میں پیدا فرمایا، اور تخلیق ارضی سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا، اور اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکاتے ہیں پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ اطہر تنگ ہونے لگے اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے طلب میں ہمیشہ رہتے ہیں، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور انہیں اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل و بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں ہی چکا دیا گیا ہے، اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں جبکہ آتش دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے؟ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔
یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر و مسلم دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور آقاؤں نے کہا ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کو جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبرن مسلط کر سکتے ہیں؟ درا حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہارے خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں بے حد دولت مند ہوں، اور نہ یہ کہ میں اللہ کے بتائے بغیر خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ میری دعوت کرشماتی دعووں پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہے یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا۔ یہ اللہ کا امر اور ہر شخص کا نصیب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے اے نوح بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے ہو، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم سے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو۔ وہ تمہارا رب ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے حبیب مکرم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کرتے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کے تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہو، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔
اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے، نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو، سو تم عنقریب جان لوگے کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور پانی کے چشموں کی طرح جوش سے ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی اللہ رحم فرما دے۔ اسی اثنا میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا، اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسماں تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادان نو میں سے نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہیں، اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور آئندہ پھر کچھ طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی نعمتوں سے بہرایاب فرمائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، پس آپ صبر کریں، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کے جانب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔
ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خلل کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب بشمول تمہارے معبودان باطلہ مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کے قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ وہ بولے اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں؟ اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اسے کونچے کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا اور اس دن کے رسوائی سے بھی نجات بخشی۔ بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب ہے۔ اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار، قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور بے شک ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی اہلیہ سارا پاس ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ وہ کہنے لگی
وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آ چکی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آہ وزاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکا۔ اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے۔ فرشتے نہایت خوب روح تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا، سو ممکنہ فتنے کے اندیشے سے پریشان ہوئے۔ سو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح پاکیزہ و حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم جانتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں برسائے جو پے در پہ اور تہ بتہ گرتے رہے، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ سنگ ریزوں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے رہو۔ جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہے نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکا تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم،
مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور ہمیں اس کا لحاظ ہی نہ ہوتا، ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے، بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کا احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھی۔ سنو، اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں آتش دوزخ میں لا گرائے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت اس کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی اس کے پیچھے رہے گی۔ کتنا بڑا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ نیست و نابود ہو گئیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا، اور وہ بت تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر مقررہ مدت کے لیے جو پہلے سے طے ہے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ پس اے سننے والے،
تو ان کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پر پرستش نہیں کرتے مگر صرف اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے قبل ان کے باپ دادا پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ عذاب دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہیں۔ پس آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہے جس نے آپ کی معیت میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خرد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے، بجز ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کی جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے اسی راستے کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ عادی مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر ڈالے، درا حالانکہ اس کے باشندے نیکوکار ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا بلکہ سب کو مذہب کی اختیار کرنے میں آزادی دی۔ اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا۔ بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب اہل باطل سے ضرور بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے عبرت و یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم اپنے مقام پر عمل پیرا ہیں، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے، سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس سورت میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اے حبیب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ وہ قصہ یوں ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے،
اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی کفر فریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی کھلی وارثگی میں گم ہیں۔ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر مسلم علاقے میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کی خیر خواہ ہیں۔ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوفزدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ وہ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک قوی جماعت بھی موجود ہوں تو ہم تو بالکل ناکارہ ہو گئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے، کہنے لگے اے ہمارے والد، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا جو تم نے کر ڈالا، بس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اور ادھر راہگیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا۔ وہ بول اٹھا خوشخبری ہو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہیں کے ہاتھوں بہت کم قیمتی گنتی کے چند درہموں کی عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہگیر یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے۔ پھر راہگیروں نے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا اس کا نام قطمیر تھا، اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا۔ اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا۔
اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی علم تعبیر رؤیا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشتے رہتے ہیں۔ اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی جلد آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے، اور اس زلیخا نے ان کا قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے ان کے قابل عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا۔ وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ اس نے خود مجھ سے مطلب برداری کے لیے مجھے پھسلایا چاہا، اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو شیر خوار بچہ تھا گواہی دی کہ اگر ان کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر ان کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا قمیص دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر میں عمرا کی کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب برداری کے لیے پھسلاتی ہے، اور اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ پس جب زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی، پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے، انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن زیبا کو دیکھا تو اس کے جلوے جمال کی بڑائی کرنے لگے، اور وہ مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور دیکھ لینے کے بعد بے ضابطہ بول پڑی اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر ہے۔ زلیخا کی تدبیر کامیاب ہو گئی، تب وہ بولی یہی وہ پیکر نور ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور بے شک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ اب زنان مصر بھی زلیخا کی ہم نوا بن گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام تضرع اور استغاثہ کی غرض سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئے جیسے انبیاء و مرسلین کی عادت ہے، اور عرض کیا اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو تیری مدد اور حفاظت کے بغیر میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔
سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں تاکہ عوام میں اس واقعے کا چرچا ختم ہو جائے۔ اور ان کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے وہ لوگ تعبیر پوچھتے ہیں، اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا۔ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کے جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا راستہ درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا، اور اب اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرہ کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے اور اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔
پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا، بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ سب بیک زبان بولی اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بھول اٹھی اور وہ بھی بول اٹھی اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب کے لیے پھسلایا اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ وہ عزیز مصر جو میرا محسن و مربی تھا جان لے کہ میں نے اس کی غیابت میں پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔